السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو مکہ مدینہ کا جو سسٹم ہے نا، اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت وہ دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری ہو گئی تھی، دونوں قوموں کے درمیان جب ایک باؤنڈری ہو گئی تھی، تو اس باؤنڈری کے ساتھ ہی کہ مسلمانوں کی عورتیں مسلمانوں کی حدود میں رہیں گی اور ان کی عورتیں ان کی حدود میں رہیں گی، اور کوئی اس طرف نہیں آئے گا مسلمانوں والی سائڈ پہ، اور اگر کوئی آئے گا بھی تو اجازت لے کر آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو تجارت کے حساب سے وہ جو کچھ بھی پارٹیشن ہوئی تھی مکہ اور مدینہ کی، تو اس میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم کی طرف سے 4 صحابہ کرام مقرر تھے۔ کون سے بلا؟ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساتھی جو ان کے بالکل قریب ہوتے ہیں، جن کو مقرر کرتے ہیں وہ۔ تو اس میں جو حضرت عمر تھے نا، وہ مقرر تھے کہ آپ سب سے زکوٰۃ وصول کریں اور باہر کے نظاموں کی ساری خبر آپ نے رکھنی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی نمازوں کے جو اوقات تھے یا پردے کا حکم جو تھا وہ حضرت عمر نے بتایا تھا حضور نبی کریم کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا و خطا سرا و علانیۃ، کہ ہم جو جان بوجھ کر یا بغیر جانے کوئی گناہ کرتے ہیں تو خدا اس پر ہمیں معافی دے۔ پردے کے نظام کو لانے والے حضور نبی کریم اور ان کو ان کے صحابہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے، عورتوں کو کیسے پردہ کروانا ہے۔ کچھ اپنے دماغ کو جگہ پر رکھیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم اگر حاصل نہ ہو تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، علم آپ کو فارورڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ باتیں جب میں نے کنیکٹ ملا کے حضور نبی کریم سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا، کیونکہ میں نے بھی تو سنی سنائی بات پر ایسے کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے کہ وہ سب قبیلوں سے زکوٰۃ، جو بھی یہاں پہ تجارت کی غرض سے آ رہے ہیں یا لوگ لے رہے ہیں، ان سے زکوٰۃ آپ نے لینی ہے ہر کام کی، اور جو بھی خیمے وغیرہ بنائے ہیں یا جو بھی اس جگہ پہ انہوں نے رینٹ پہ لیا تو اس کی زکوٰۃ لیں، اور ان کے جو بھی وہ فصل وغیرہ یہاں پر بیچ رہے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ کلیکٹ کریں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کی نظر ہماری مسلمان عورتوں پہ نہ پڑے۔ تو ظاہر ہے گاؤں کا ایک ماحول تھا وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے جس طرح گاؤں میں عورتیں جو ہیں وہ عام لباس پہن کر اوپر دوپٹہ کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تھا سارا نظام، اس میں کوئی بہت ہی ضروری ہے اس طرح کی تو نہیں تھی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے گاؤں میں جب جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے نا باتھ روم، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمینوں میں کرتے تھے لوگ، تو اب جن زمینوں پہ عورتیں جا رہی تھیں وہیں پہ مرد جا رہے ہوتے تھے، تو پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کی بھی بے پردگی ہوتی تھی اور مرد بھی بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے زمین میں اپنے مطلب حاجت پوری کرنے کے لیے، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو وہ ڈسکشن کی تھی حضرت عمر نے جو ہے نا نبی کریم سے کہ یہ بات اس طرح ہو رہی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ہوا کہ مردوں کا حصہ الگ سے مقرر ہوا، کہ مردوں کے بیچ میں باؤنڈری دے دی گئی کہ یہ والی جو حصہ ہے وہ مرد وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن مرد بھی اتنی دور بیٹھیں کہ ایک مرد دوسرے کو نظر نہ آئے، اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ تو عورتوں والے حصے میں آپ نے نہیں جانا، کیونکہ پہلے یہ مقرر ہوا تھا کہ عورتوں کا یہ ٹائم ہے اور مردوں کا یہ ٹائم ہے، پھر اس ٹائم کے اوپر بھی ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جس وقت انسان کو حاجت ہوتی ہے تو پھر اس وقت ٹائم تو نہیں وہ دیکھتے نا، اس وجہ سے پھر دونوں کا حصہ الگ کر دیا گیا تھا، عورتوں اور مردوں کا۔ یہ ڈسکشن ہوئی تھی وہاں پر۔ تو عام روٹین میں جو ہے نا بات وہ چل وہی رہی تھی کہ جی عورتیں جو ہے نا وہ اسی دوپٹے میں اور اسی چیز میں جاتی تھیں، پانی بھرنے کے لیے بھی کنویں پہ پانی بھرنے کا بھی ایک ٹائم مقرر تھا کہ وہاں پہ عورتیں اس ٹائم پہ جائیں گی۔ اس میں یہ تھا کہ پانی بھرنے کے لیے عورتوں کا ایک مقرر ہو گیا تھا ٹائم، کہ مرد اس مطلب ایک اگر کنواں ہوتا تھا ظاہری بات ہے پھر اسی سے بھرنا تھا نا، تو پھر اس کنویں کا ٹائم مقرر تھا پانی والا، لیکن پیشاب والے کے لیے باؤنڈری کر دی، تو اس پانی کے لیے ٹائم مقرر تھا کہ عورتیں جو ہے نا وہ مطلب
اندھیرا جو ہے نا، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، روشنی میں مرد جاتے تھے اور اندھیرے میں عورتیں جاتی تھیں. اندھیرے میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اسی طرح رستے میں چلتے وقت بھی ظاہر بات ہے کہ اب اگر اندھیرے میں عورتیں جا رہی ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو پھر گلی میں بھی تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا. اتنا بھی تو آدھی رات کو نہیں جاتی نا کہ اس ٹائم بالکل وہ اس طرح ہو. تو گلی میں جب وہ جو ہے نا وہ گزر رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس چیز کے لیے عورتوں کو بتایا گیا کہ آپ نے اگر چلنا ہے نا گلی میں، تو آپ دیوار کے ساتھ ساتھ آپ چلنا ہے آپ نے. تو چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. اب دیکھ لیں سعودی عرب میں جاتے ہیں آپ لوگ، تو وہاں پہ تو جس کے منہ کے ساتھ کپڑا ٹچ کر جائے تو وہ اس کا عمرہ ہی نہیں ہوتا، اس کا وزٹ ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم لوگ ہی بہت زیادہ پردے دار بننے کی کوشش کریں. پردے دار ہیں تو شناختی کارڈ کیوں بنوا رہے ہیں اپنا؟ پھر اندر ہی بیٹھے نا، اندر ہی مریں جیے آپ. کیونکہ بندے کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اور چہرے کا پردہ اگر آپ نے اس چیز سے بچنے کے لیے کرنا ہے کہ کوئی ہمیں غیر معمولی بندہ نہ دیکھے، تو چہرے کا پردہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا، اب بہت سارے بندے جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، دمہ کی تکلیف ہوتی ہے، ان کو آکسیجن نہیں اس کے اندر سے پہنچ رہی ہوتی، تو آپ اس طرح کا کپڑا جو ہے نا وہ یوز کریں کہ آپ کی آکسیجن اس کے اندر جائے. اس لحاظ سے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے آپ کے چہرے کو، تو اس میں کریں. لیکن اس چیز میں سب سے پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو آکسیجن صحیح طرح سے مل ہی نہیں رہی ہوتی. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو آکسیڈ اگر نہیں آپ ہو رہے ہوتے تو آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے تو ان کی چادریں تھیں. اب جی چہرے کے آگے لٹکا لو، اب چادریں لٹکا لو آگے ساری، تو نظر کیسے آئے گا پھر آپ کو؟ تو یہ لٹکانے کا مطلب یہاں سے بہت غلط لیا گیا ہے. لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جہاں سے آپ کی بنیاد شروع ہو رہی ہے، بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ کی گردن سے شروع ہو رہی ہے بنیاد آپ کے جسم کی. آپ کے جسم کی بنیاد گردن سے شروع ہو رہی ہے، اور گردن ہی کی جگہ پر بار بار کہا گیا نا قربانی کی چھری یہاں سے لو، قربانی کی چھری یہاں سے لو. تو قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نیچے آپ نے اپنے جسم کی ہر ایک چیز کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے پردہ ہے کہ آپ نے یہاں سے نیچے اپنی چادروں کو لٹکانا ہے، کہ یہاں سے نیچے آپ نے جو ہے نا اس طرح کا کوئی بڑا چادر لے لینا ہے کہ آپ کے جو مطلب آپ کی چیسٹ ہے یا آپ کی بیک سائڈ ہے، جو ابھرے ہوئی چیزیں ہیں نا، ابھرے ہوئے، ان کو زیور جسم کے کہتے ہیں. تو اپنے زیورات کو جو ہے نا آپ چھپا کے رکھیں، آپ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے چھلکنے سے، جس کے ہلنے سے دوسرے بندے کے دل کو کچھ ہو، اور وہ کوئی ہوتے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کریں؟ ان کی شادی نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کریں؟ اس وجہ سے پھر ان کی حفاظت کے لیے کہ کسی کے دل اس چیز سے خراب نہ ہوں، تو آپ نے اپنا پردہ کرنا ہے. تو پھر یہ جو پردہ تھا وہ صرف اس چیز پہ ڈسکشن تھی، جس پہ سارے نیٹ پہ دیکھو تو ہر طرف جی حضرت عمر نے بتایا تھا ان کو، حضرت عمر نے بتایا تھا کہ اتنی نمازیں ہونی چاہیے، کتنی نمازیں ہونی چاہیے جی. اب 50 نمازیں تھیں تو حضرت عمر نے بتایا تھا 50 نمازیں تو آپ 5 کروائیں. یہ حضرت عمر نے نہیں بتایا تھا، یہ ڈسکشن ہوتی تھی ان باتوں پر. اور پھر ڈسکشن کرنے کے بعد یہ بندے جب نہیں کر سکتے تھے تو پھر نبی پاک اللہ تعالیٰ سے پھر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو آلریڈی ان کو سب کچھ، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے تھے کہ یہ بندے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ کہہ دو ان کو کہ نہیں کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر اس کو 5، لیکن 5 تو ہر لازمی کرنا ہے آپ نے، 5 چیزوں کا خیال. تو خدا را اپنی چیز کو سمجھیں. حضرت ابوبکر صدیق جی تھے، وہ میں نے بتایا کہ خلف میں موجود ہوتے تھے. جب نبی کریم ادھر ادھر جاتے تھے کہیں یا پہاڑوں میں غار میں اپنی عبادت کے لیے جاتے تھے، تو پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ان کو شرعی پیغام دے رہے ہوتے تھے، شرعی چیزیں بتاتے تھے، مسائل سارے مسجد میں بیٹھ کے. تو حضرت عثمان جو تھے وہ زکوٰۃ کی کلیکشن جو ہوتی تھی نا وہ کرنے حضرت عمر جاتے تھے، کلیکشن کر کے حضرت عثمان جو تھے وہ ان کے پاس وہ جمع ہوتا تھا سارا کچھ، وہ کہاں پہ لگانا تھا کہاں نہیں، وہ سب کچھ جو ہے نا حضرت عثمان اس کو طے کرتے تھے. کوئی غلام خریدنا ہو، کوئی کنواں پانی کا خریدنا ہو، کوئی کچھ بھی کرنا ہو، وہ سب پھر وہ کرتے تھے، حضرت عثمان کی ڈیوٹی تھی. اور حضرت علی جو ہے نا وہ اسد اللہ تھے، یعنی کہ اللہ کے شیر تھے، یعنی کہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھے ہر چیز پر. سمجھ آئیے نا، سیکیورٹی گارڈ تھے. تو اب یہ چاروں ہو گئے.
تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، تو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، میری جو چینل ہے اس کے ساتھ آپ ٹچ رہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو علم حاصل ہو اور آپ اپنی غلطیوں کو سدھار کر اپنے خدا اور رسول کی نظروں میں معتبر ہو جائیں، تاکہ آپ کا جب اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دائیں ہاتھ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے فالورز۔ اب یہاں سے دیکھیں تو دائیں طرف مدینہ آتا ہے، بائیں طرف آتا ہے خانہ کعبہ۔ دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ دے دیا تو وہ تو نبی پاک کے بغیر نہیں ملے گا آپ کو۔ تو آپ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے خدا کو اور رسول کو خوش رکھیں گے نا، تو آپ کو زندگی سکون سے گزارنے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید باتوں کے ساتھ ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔